راولپنڈی کی ایک پرانی تنگ گلی میں سائمہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ گھر کہنے کو گھر تھا، مگر حقیقت میں ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا چولہا اور چند ضروری برتن ہی ان کی کل کائنات تھی۔ سائمہ کے ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے گھر کی ساری ذمہ داری سائمہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ امی اکثر بیمار رہتی تھیں۔ دوائی لینا ضروری ہوتا، مگر ہر بار ممکن نہیں ہوتا تھا۔ کبھی آدھی دوائی، کبھی آدھا کھانا، بس اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ سائمہ دن میں ایک سرکاری اسکول میں آدھا وقت پڑھتی تھی اور شام ہوتے ہی قریبی بیکری میں کام پر چلی جاتی۔ وہاں اس کا کام آسان نہیں تھا۔ گھنٹوں کھڑے رہنا، گرم اوون کے سامنے سانس لینا، کسٹمرز کی نخرے برداشت کرنا اور پھر آخر میں حساب کتاب بھی سنبھالنا۔ مالک سخت مزاج تھا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر سائمہ ہر دن خود سے ایک وعدہ کرتی، مجھے ہارنا نہیں ہے۔ ایک دن بیکری میں غیر معمولی رش تھا۔ چاند رات قریب تھی، ہر کوئی خریداری میں مصروف تھا۔ آرڈرز کی آوازیں، لوگوں کی جلدی اور گرم ماحول۔ سائمہ پسینے میں بھیگی ہوئی مگر مسلسل کام کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک درمیانی عمر کی خاتون آئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی کچھ کیک اور بسکٹ لیے، پیسے دیے اور بغیر رکے چلی گئیں۔ سائمہ نے پیسے دراز میں رکھ دیے، گننے کا وقت ہی نہیں ملا۔ رات کو جب بیکری بند ہونے لگی، سائمہ نے حساب لگانا شروع کیا۔ اچانک اس کی ہاتھ رک گئے۔ دراز میں 15,000 روپے زیادہ تھے۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کی ذہن میں فوراً خیال آیا، 15,000 روپے، امی کی پوری دوائی آ سکتی ہے، گھر کا راشن بھی آ جائے گا، کئی دن سکون سے گزر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے امی کا کمزور چہرہ آ گیا اور خالی برتن بھی۔ لیکن اسی لمحے ایک اور خیال آیا، یہ میرے نہیں ہیں۔ مالک نے جاتے ہوئے آواز دی، سائمہ، حساب ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، 15,000 روپے زیادہ ہیں۔ مالک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم رکھ بھی سکتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سائمہ نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے پتہ ہوتا۔ اگلے دن وہی خاتون دوبارہ آئیں۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بیٹی، کل میں بہت پریشان تھی، شاید میں نے زیادہ پیسے دے دیے تھے۔ سائمہ نے فوراً وہ 15,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ خاتون کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ پیسے میرے شوہر کی محنت کی کمائی ہے، اگر یہ نہ ملتے تو ہمارا پورا مہینہ مشکل ہو جاتا۔ وہ چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے ایک نظر سائمہ پر ضرور ڈال گئیں، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ چند دن بعد وہی خاتون دوبارہ بیکری میں آئیں۔ اس بار ان کے ساتھ ایک معزز شخصیت بھی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے، انہوں نے کہا۔ پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک اسکول میں سینئر ٹیچر تھیں اور ان کے ساتھ آنے والی شخصیت اس اسکول کی پرنسپل تھیں۔ انہوں نے سائمہ سے کہا، ہمیں اسکول میں ایک ایماندار اور محنتی لڑکی چاہیے، کیا تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہو گی؟ یہ سائمہ کی زندگی کا پہلا بڑا موقع تھا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شروع میں سائمہ نے اسکول میں ایک چھوٹی سی جاب سے آغاز کیا، فائلیں سنبھالنا، بچوں کی مدد کرنا اور آفس کا کام دیکھنا۔ مگر اس کی محنت اور ایمانداری ہر کسی کو نظر آنے لگی۔ وہ وقت پر آتی، دل لگا کر کام کرتی اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرتی۔ سال گزرتے گئے، سائمہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اسی اسکول میں ٹیچر بنی، پھر سینئر ٹیچر، اور ایک دن وہی لڑکی جو کبھی آدھی روٹی پر گزارا کرتی تھی، اسی اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ وائٹ۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی
اور اس کے سامنے میز پر 15,000 روپے رکھے تھے۔ وہ مسکرائی۔ یہ رقم بڑی نہیں تھی، لیکن اس فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ چاہتی تو وہ پیسے رکھ سکتی تھی، مگر اس نے خود کو نہیں کھونے دیا۔ ایمانداری کبھی رقم کی مقدار نہیں دیکھتی، چاہے 15,000 ہوں یا لاکھ ہوں۔ یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ بے شک وہ پیسے زیادہ نہیں تھے، مگر سائمہ کی ایمانداری نے اس کے حالات بدل دیے اور اسے وہاں پہنچا دیا جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔